فتنہ او یصیبہم عذاب علیم۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ مخالفت کوئی مرد کرے یا کوئی عورت کرے، کوئی جوان لڑکا کرے یا جوان لڑکی کرے، جو بھی اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت کرے گا اسے اللہ دو عذاب سے دوچار کرے گا۔ پہلا عذاب یہ ہے، یا تو اللہ اسے دنیا کے اندر فتنے میں مبتلا کرے گا، مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اور اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کا فتنہ، رب اسے فتنوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ اگر وہ دنیاوی فتنے سے بچ گیا تو اللہ رب العالمین اسے کل قیامت کے دن عظیم بہت بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، جو جان بوجھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں گے۔ مجھے ایک روایت مسلم شریف کی یاد آتی ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک اعرابی دیہاتی آ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول کے ساتھ وہ کھانے لگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کل بیمینک، اے آئے ہوئے شخص داہنے ہاتھ سے کھا۔ اس نے غرور گھمنڈ کے اندر ایٹیٹیوڈ میں آ کر کے کہا ملستطاعتو، میں نہیں کھاؤں گا داہنے ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول کے سامنے غرور کیا، گھمنڈ کیا، اور اعراضانہ شکل کے اندر کہا میں نہیں داہنے ہاتھ سے کھاتا، میں جس ہاتھ سے کھا رہا ہوں اسی سے میں کھاؤں گا، میری مرضی ہے، جسم میرا ہے، ہاتھ میرا ہے، میں جس ہاتھ سے چاہوں کھاؤں۔ اس نے نبی کے سامنے نبی کی بات کو نکار دیا، اگنور کر دیا۔ اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلا اللہ کرے تو نہ کھائے۔ سلمہ ابن اکوع کا بیان ہے کہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے بد دعا دیا ویسے ہی اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب تک وہ شخص زندہ رہا اس کا داہنا ہاتھ اٹھ کر کے اس کے منہ تک نہیں گیا۔ لوگ جب اس کو دیکھتے تو کہتے یہ وہی شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی ہے، نبی کے سامنے غرور کا اظہار کیا تھا اور نبی نے اس کو بد دعا دیا، اور نبی کے بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس آدمی کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اگر آج بھی ہم نبی کی سنت کو کے سامنے غرور و گھمنڈ پیش کرتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کام کرو، آدمی جو ہے کالر ایٹ کر کے دوسری طرف بھاگ کر کے جاتا ہے، تو یہ نبی کے سنت سے اعراض ہے اور اسے ڈرنا چاہیے، متنبہ رہنا چاہیے کہ کہیں رب کا عذاب نہ اسے آ کر کے پکڑ لے، کہیں میرا رب اسے فتنے کے اندر نہ مبتلا کر دے، کہیں اللہ رب العالمین اس پہ پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ ابن عباس کا بیان ہے یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء ان اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تقولون قال ابو بکر و عمر، قریب ہے کہ رب عذاب کے طور پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے۔ میں کہتا ہوں یہ رسول کی سنت ہے، تم کہتے ہو یہ فلاں امام کی سنت ہے، یہ فلاں امام کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے امام کے طریقے پہ چلیں گے، دوسرے کے طریقے پہ نہیں چلیں گے۔ کہاں کیا اللہ کے رسول امام نہیں ہے؟ کیا سب سے بڑے نبی سے بڑا بھی کوئی امام ہے؟ جس نبی کے سر پہ نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا اس کی سنت کو چھوڑ کر کے ہم ایرا غیرہ نتھو خیرہ کی سنت پر عمل کریں، یہ کون سی عقل مندی کی دلیل ہے؟ اسی وجہ سے اللہ قوم کو ذلیل و رسوا کرتا ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔